بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے غدیر۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 31 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 340، محاکمہ سند حدیث پر، یعنی سند حدیث پر عدالت۔ قرآن کے مطابق اور ان کے درمیان حکم خدا کے مطابق فیصلہ کرو، ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلو۔ گزشتہ تحقیقی کاوشوں سے قائرین کو معلوم ہو گیا کہ بے شمار علماء امت، حفاظ اور اکابر مذہب نے حدیث غدیر کی روایت کر کے پورے قلبی اطمینان کے ساتھ صحت کی نشاندہی کی ہے۔ ان میں کچھ لوگوں نے اس کے متعلق شک و شبہ اور تعصب و عناد کی فضا ختم کرنے کے لیے اس کے صحیح و حسن ہونے کی توثیق اور اسناد کے قوی ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ کچھ اہم علماء نے تو تواتر کا فیصلہ صادر کیا ہے اور منکرین حدیث غدیر کی سرزنش کی ہے۔ قائرین کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ اس حدیث کو 110 صحابہ نے نقل کیا ہے۔ حافظ سجستانی نے 120 اور ابو الاعلیٰ حمدانی نے 250 صحابہ کی روایت نقل کی ہے۔ اس روشنی میں تابعین و متاخرین کی تعداد کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ کی احادیث میں سے کسی کو بھی یہ حساس کیفیت و تاثر حاصل نہیں۔ جزری نے اس کے اسبات کے تواتر میں مستقل کتاب لکھ کر اس کے منکر کو جاہل و نادان کہا ہے۔ فقیہ ضیاء الدین مقبلی کے نزدیک اگر اس کا ثبوت و تحقیق مبہم ہے تو پھر تمام آثار مبہم ہیں۔ عاصمی نے کہا کہ حدیث کو تمام امت نے قبولیت سے سرفراز کیا ہے۔ غزالی کے مطابق جمہور کا متن حدیث پر اجماع ہے اور اہل سنت اس پر متفق ہیں۔ بدخشی کے نزدیک حدیث غدیر صحیح اور مشہور ہے، اس پر متعصب ضدی ہی کلام کر سکتا ہے جو ناقابل اعتبار ہوگا۔ نیز اس کی صحت پر سب کا اتفاق، اس کا متن متواتر ہے۔ یقینی طور سے رسول نے یہ حدیث فرمائی۔ اس کے ذیل میں اللہم وعال من والاہ کو بھی قوی ترین سند کے ساتھ بہت سے لوگوں نے بیان کیا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اس کی صحت پر تنقید کرنے والا غلطی پر ہے۔ نیز یہ حدیث مشہور اور کئی طریقوں سے بیان ہوئی ہے۔ علوسی کہتے ہیں ہاں ہمارے نزدیک یہ ارشاد رسول علی کے حق میں ثابت ہے، یہ صحیح ہے، شک کی قطعی گنجائش نہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ یہ رسول سے متواتر طریقے پر وارد ہے اور علی سے بھی متواتر ہے۔ راویوں کی قطار لگی ہوئی ہے، جو اسے ضعیف کہتا ہے وہ غیر معتبر ہے اور اسے علم حدیث کی واقفیت نہیں۔ آگے کہا اس کی صحت پر اعتراض لائق توجہ نہیں، یہ متواتر ہے۔ بے شمار لوگوں نے قسم جزم کے ساتھ صحت کی نشاندہی کی ہے۔ اصفہانی کا خیال ہے کہ یہ حدیث صحیح و ثابت ہے، اس کے متعلق کسی قدر سے میں واقفیت نہیں ہوں۔ اس کو عشرہ مبشرہ سمیت 100 سے زائدہ صحابہ نے بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے اقوال گزشتہ باب میں بیان کیے گئے ہیں، لیکن ان تحقیقی کاوشوں اور محکموں کے درمیان تعصب، کینہ توزی اور بدبختی بھی نظر آتی ہے۔ کچھ عناد پیشہ افراد نے ولایت علی کے شفاف چشمے کو گندا کرنے کے لیے مختلف شبہات کی راہداریاں بھی پیدا کی ہیں۔ ایک نے متن نے حدیث کی صحت داغدار کرنے کے لیے کہا کہ حضرت علی تو حجۃ الوداع کے موقع پر یمن میں تھے، رسول کے ساتھ کہاں تھے؟ حاشیہ نمبر 1، مشکل الاثار طحاوی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 308۔ دوسرے نے ہانک لگائی بیشتر راویان نے الست اولا بکم کی روایت نہیں کی ہے۔ حاشیہ نمبر 2، المقاصد تفاتزانی، صفحہ نمبر 290، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 274۔ اس کے ساتھ تیسرے لب کے ذیل حدیث اللہم وعلی من والاہ ضعیف ہے، قطعی جھوٹ ہے۔ حاشیہ نمبر 3، منہاج السنہ، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 85۔ چوتھا پورے واقعے پر طعنہ زن ہو گیا۔ اس کا دعائیہ فقرہ الحاقی ہے، احمد کے سوا کسی نے بھی اس کا اخراج نہیں کیا ہے۔ حاشیہ نمبر 4، نجات المومنین محمد محسن کشمیری۔ آپ نے اس حدیث کے اعتبار و صحت و تواتر پر علماء کی توضیحی گفتگو ملاحظہ فرمائی۔ اس کے بعد محمل اور بال کی کھال نکالنے والوں کی باتیں اہمیت کے قابل نہیں رہ جاتی۔ علماء اہل سنت کا اجماع پوری طرح ان کی یادہ گوئیوں پر مشتمل انکار و
تردید کا قلع کما کر دیتا ہے۔ منکروں کی بکواس ایک دفعہ تو یہ ہوتی ہے کہ ہمارے علماء نے اس کی روایت نہیں کی۔ حاشیہ نمبر 1، یہ بات ابن حزم نے المفاضلہ بین الصحابہ میں کہی ہے، لیکن پھر دوسری بار کہتے ہیں کہ سقہ راویوں نے اس کی صحت تسلیم نہیں کی۔ حاشیہ نمبر 2، الفصل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 148، منہاج السنہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 86۔ ان کے کچھ متاخرین نے تقلید کرتے ہوئے گہار مچائی کہ معتبر اور ثقہ محدثین نے اس کی روایت نہیں کی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بکواس مقلد دوسری جگہ اپنی کتاب میں اس حدیث کے متواتر ہونے کا قائل ہے۔ خدا نے ان اندھے مقلدوں کو سلام کر کے الگ ہو جانے کا حکم دیا ہے۔ اس بدو کو علمی نارسائی مانے، ورنہ وہ مسلک کے معتبر علماء کو پہچانتا یا صحیح و مستند کتابوں کو ہی دیکھ لیتا، یا پھر یہ کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ان عظیم محدثین کو غیر معتبر سمجھتا ہے۔ نہیں جانتا تو یہ ہے مصیبت، اگر جانتا ہے تو آفت بڑی ہے۔ شعور گوپال پوری۔ انہی غیر ذمہ داروں میں محمد محسن کشمیری اپنا راگ آلاپتے ہیں کہ اس حدیث کی احمد کے علاوہ کسی نے بھی روایت نہیں کی ہے، اور مسند احمد میں صحیح و ضعیف ہر قسم کی روایتیں ہیں۔ اس بکواسی کی نظر سے مسند احمد کے علاوہ کوئی کتاب ہی نہیں گزری، یا پھر صحاح و مسانید کی کتابیں اس کی علمی دسترس سے باہر ہیں، یا اس موضوع پر احمد کے ہم پایہ مشاہیر علماء کی تالیفات کا پتہ نہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ علماء نے احمد کی جو کچھ تعریف کی ہے اس کا پتہ نہ ہو۔ طبقات سبکی میں ہے کہ احمد نے اپنی مسند ایسی لکھی ہے کہ امت کا اصل اصول ہے۔ حافظ ابو موسیٰ مدنی کہتے ہیں کہ مسند امام محدثین کے لیے اصل کبیر و مرجع و وثیق ہے۔ بے شمار احادیث اور وافر مسموعات کی منتخب یہ کتاب اختلاف کے موقعوں پر قائد و معتمد ہے۔ مجھے میرے والد اور دوسروں نے مطلع کیا کہ ابن بطن سے امام احمد نے فرمایا کہ میں نے اس کتاب مسند کو 7.5 لاکھ احادیث میں منتخب کر کے تالیف کیا ہے۔ امت اسلامیہ جب بھی کسی حدیث رسول پر اختلاف کرے گی تو اس کی طرف رجوع کرے گی، اگر اس میں ہے تو حجت، ورنہ حجت و سند نہیں۔ عبداللہ بن احمد نے باپ سے پوچھا، آپ کتابیں لکھنا کیوں پسند نہیں کرتے جبکہ آپ نے مسند تالیف کی ہے؟ جواب دیا، میں نے جو کتاب تالیف کی ہے وہ لوگوں کے اختلاف سنت رسول کے موقع پر صحت ہوگی، لوگ حل اختلاف کے سلسلے میں اس کی طرف مراجعہ کریں گے۔ حاشیہ نمبر 1، طبقات الشافیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 201، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 27 اور نمبر 7۔ ابو موسیٰ مدنی یہ بھی کہتے کہ مسند احمد میں انہی لوگوں سے حدیث لی گئی ہے جن کی دیانت و صداقت پائت ثبوت کو پہنچ گئی۔ جو متون تھے انہیں نظر انداز کیا گیا۔ سند حدیث میں بڑی احتیاط برتی ہے۔ امام احمد کے بارے میں حافظ جزری کے اشعار مدح بھی ہیں۔ یقیناً کتاب مسند مانند دریا ہے، حنبل کے فرزند صالح کی تالیف ہے۔ انہوں نے ارشادات رسول کے موتی پرو دیے ہیں۔ جامعیت میں صحیح بخاری اور مسند صرف مسند احمدی ہے۔ کنز الاعمال میں ہے۔ حافظ سیوطی جمع الجوامع کے پیش لفظ میں لکھتے ہیں کہ مسند احمد کی تمام حدیثیں قابل قبول ہیں، اس کی حدیث ضعیف بھی حسن کے مانند ہے۔ حاشیہ نمبر 2، کنز الاعمال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 3، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 10۔ بالفرض اگر ابن تیمیہ کی بات احمد کے بارے میں مان بھی لی جائے تو اس میں احمد یا ان کے تتبع کا کیا قصور ہے؟ حالانکہ حدیث غدیر صرف مسند احمد تک ہی منحصر نہیں، صحاح و مناسب کے مستند علماء کی ایک لمبی قطار ہے جن میں ثقہ و معتبر افراد ایسی بھی ہیں جن سے بخاری و مسلم نے روایت لی ہے۔ حسام الدین سہارنپوری نمودار ہوئے، ان کی تنقید سنیے۔ حدیث غدیر جن کتابوں میں درج ہے وہ صحیح نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ اس حدیث کو صحیح ترمذی، سنن ابن ماجہ اور دارالقطنی نے متعدد طریق سے درج کیا ہے۔ ضیاء الدین مقدسی المختارہ میں کہتے ہیں کہ شیخ محمد حوت نے کہا کہ اس کو ابو داؤد کے علاوہ تمام سنن میں درج کیا گیا ہے۔ احمد نے اسے درج کر کے صحیح کہا ہے۔ ان کتب کی نشاندہی سے حدیث کی صحت کا پتہ چل جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جن لوگوں
حاشیہ نمبر 1 الموافق صفحہ نمبر 405 شرح المقاصد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 274۔ اب اس کے بعد جن لوگوں نے کہا ہے کہ مسلم و بخاری نے اس کی روایت نہیں کی، اس کی کیا قدر و قیمت رہ جاتی ہے، حالانکہ دوسروں نے اس کے متعلق صحیح و مدلل انداز اختیار کیا ہے۔ پھر شیخ محمود کا بیان بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ کتنی ہی صحیح حدیثیں ہیں جنہیں بخاری و مسلم نے اپنی کتابوں میں درج نہیں کیا ہے۔ بخاری مسلم کی عدم روایت کے متعلق ہم کہتے ہیں کہ حاکم نیشاپوری کی ایک عظیم کتاب جو حجم کے اعتبار سے بخاری و مسلم سے زیادہ ہے، صرف اس لیے تالیف کی گئی ہے کہ بخاری و مسلم کا تدارک ہو سکے۔ یہی حاکم مستدرک الجلد اول میں کہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ جو کچھ بخاری و مسلم نے روایت کیا بس وہی صحیح ہے۔ عصر حاضر کے بدعت نوازوں کی ایک ٹولی ہے جو راویان آثار پر طعن تشنع کرتی ہے کہ تمہارے پاس 10,000 احادیث صحیحہ سے زیادہ کا سرمایہ نہیں، اور یہ تمام مؤلفہ اسناد جو ہزاروں جلدوں تک پہنچ جاتی ہیں سب کی سب سقیم اور غیر مقبول ہو گئیں۔ اس شہر کے اکابر علماء نے مجھ سے فرمائش کی بخاری و مسلم کے مانند کتاب تالیف کروں، اس لیے کہ معلول احادیث بہرحال موجود ہیں، اور خود انہوں نے بھی ذاتی طور سے زخم سے خالی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا ہے۔ ان کے ہم اثر علماء نے سقیم احادیث کی نشاندہی کی۔ میں نے کوشش کی ایسی احادیث صحیح جمع کروں جو محدثین کے لیے قابل قبول ہوں اور دفاعی ہوں، اور میں سقہ روایات کے اخراج کے لیے خدائی سے مدد کا طالب ہوں، کیونکہ فقہ کے نزدیک شرط صحت یہی ہے کہ اسناد و متن میں زیادتی نہ ہو۔ حاشیہ نمبر 2 المستدرک العلی الاحسن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 2 صفحہ نمبر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 41۔ علامہ کبیر عراقی نے 2 بیتوں کی شرح میں کہا ہے کہ بخاری و مسلم نے تمام صحیح احادیث کا احاطہ نہیں کر لیا ہے، اور نہ ہی انہوں نے اس کا التزام کیا ہے۔ حاشیہ نمبر 1 فتح المغیث صفحہ نمبر 14 بیت نمبر 24 صفحہ نمبر 16 بیت نمبر 29 اور 30۔ حاکم میں مستدرک پیش لفظ میں کہتے ہیں کہ بخاری و مسلم کا دعویٰ ہرگز نہیں کہ ان کے مندرجات کے سوا تمام احادیث غیر صحیح ہیں۔ امام بخاری نے کہا کہ میں نے صرف صحیح احادیث جمع کی ہیں، بعض طویل احادیث صحیحہ نظر انداز کر دی ہیں۔ مسلم کہتے ہیں کہ میں نے صرف انہی حدیثوں کو جمع کیا جن پر اجماع ہے۔ ظاہر ہے کہ اجماع کی وجہ سے بعض صحیح احادیث محدثین کی نظر سے اوجھل ہو سکتی ہیں۔ عراقی نے پھر 2 بیتوں کی شرح میں کہا کہ بخاری و مسلم نے تمام صحیح احادیث کا احاطہ نہیں کر لیا ہے، اس لیے صحیح احادیث وہی ہیں جن کی صحت پر نص ہو، یعنی ابو داؤد، ترمذی، نسائی، دارقطنی، خطابی اور بہقی جیسے لوگوں کا اجماع ہو۔ بخاری و مسلم کی قید تو ان صلاح نے لگائی ہے، اگر غیر معروف افراد بھی شرائط صحت پر پورے اترتے ہیں تو انہیں قبول کر لینا چاہیے، جیسے ابن قطان و ابن معین وغیرہ۔ ابن صلاح نے بخاری و مسلم کی شرط اس لیے لگائی کہ آج کل ان دونوں کے علاوہ دوسرے پر حکم صحت لگانا بھپتا نہیں ہے، حالانکہ صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابی حاتم اور مستدرک حاکم بھی حکم صحت میں ہیں۔ ارباب نظر پر پوشیدہ نہ رہے کہ صدر اول اسلام میں غدیر خم کے اعلان پر یہ سب غوغا نہیں تھا، صرف کچھ اہل عناد خاصان خدا کی عداوت میں اسے شخصی مسئلہ قرار دیے کہ امیر المومنین اور زید کے درمیان ناچاکی کا سبب بتاتے تھے۔ وہ اس طرح سے اسے غیر معمولی قرار دینا چاہتے تھے۔ پھر مامون رشید کا زمانہ آیا اور اس نے 40 فقہائے عصر سے مدلل مناظرہ کر کے حق بات ظاہر کی۔ اس کے بعد 4 صدی میں تمام امت نے عام قبولیت کا مظاہرہ کیا۔ علماء و حفاظ نے تسلیم کیا۔ جس نے یہ اعتراض کیا کہ حجۃ الوداع میں علی موجود نہیں تھی، اس کی تردید کی۔ حدیث کی صحت و حسن و تواتر کی حتمی اعلان کیا۔ بخاری و مسلم کے عدم اخراج کے شاخسار کو اسی معیار سے جانچ پڑتال کر کے صحیح و حسن ہونے کی نشاندہی کی۔ 3 صدی کے وہ مشائخ جن سے بخاری و مسلم نے بھی روایت کی، ان میں یحییٰ بن آدم، اسود بن عامر، عبداللہ بن یزید، حجاج بن منہال، عفان بن مسلم اور محمد بن کثیر جیسے 30 سے زیادہ اہم مشائخ ہیں۔ اس
اس طرح بخاری و مسلم نے اگرچہ حدیث غدیر کو اپنی صحیح میں درج کیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ متفقہ طور سے صحیح و متواتر ہے۔ حاشیہ نمبر 1 فتح المغیث، صفحہ نمبر 17، صفحہ نمبر 14، بیت نمبر 24، صفحہ نمبر 16، صفحہ نمبر 10 اور 29، صفحہ نمبر 19۔ اس سلسلے میں شیخ محمود کہتے ہیں کہ بہت سی احادیث کا شیخین نے اخراج نہیں کیا ہے، وہ اس سے دونوں کی عظمت داغدار نہیں کر رہے ہیں بلکہ حدیث غدیر کا ثبوت فراہم کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میری بات پر جمہور اہل سنت کا اتفاق ہے۔ ارباب بصیرت جانتے ہیں کہ حدیث غدیر کے اجماع کی تردید سب سے پہلے ابن حزم اندلسی نے کی، حالانکہ وہ اس کا بھی قائل ہے کہ امت کبھی غلطی پر اتفاق نہیں کرتی۔ پھر ابن تیمیہ نے اس کی پیروی کرتے ہوئے حدیث کے مدرک پر اعتراض کیا کہ بخاری و ابراہیم حرانی اور دوسرے علماء حدیث نے نقل کر کے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ وہ منہاج السنہ کا اپنا فقرہ بھول گئے کہ واقع غدیر حجۃ الوداع سے واپسی پر پیش آیا، اس پر تمام لوگوں کا اجماع ہے۔ حاشیہ نمبر 2 منہاج السنہ جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 13۔ اس کے بعد تو منحرفین حق کی ٹولی امٹ پڑی۔ تافتہ زائی، قاضی ایجی خوشجی اور جرجانی نے ابن حزم و ابن تیمیہ کی پیروی میں مصیبتوں کے پہاڑ کھڑے کر دیے۔ انہوں نے استنادی حیثیت سے بخاری و مسلمی کے عدم اخراج پر اتفاق نہیں کیا، بلکہ ان کی جرأت اتنی بڑی کہ بطور ارسال مرسل کہنے لگے کہ ابو داؤد و سجستانی نے حدیث غدیر پر طعن کی ہے۔ ان کے بعد ابن حجر نے مزید اضافہ کیا، پھر ہروی، نمودار و سجستانی و عقدی اور ابن خزیمہ کی نشاندہی کی۔ السہم الثاقبہ میں کہتے ہیں کہ ابو داؤد و ابن خزیمہ جیسے معتبر محدثین نے واقع غدیر پر طعن کیا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ خدائے رحمان پر یہ لوگ افطرا پردازی میں کس قدر گستاخ ہیں۔ ایسے مناظر کو کیا کہا جائے جو محدثین حفاظ کی طرف سے بے بنیاد منسوب کرتا ہے۔ کوئی ان سے سوال کرنے والا نہیں کہ اس نقل و اضافے کا سرا کہاں ہے، کس کی تالیف میں پایا، کون سی کتابیں کہاں ہیں، اس کا نام کیوں نہیں لیتے، کیا اساتذہ حدیث نے روایت کی ہے، اس کے اسناد کو نظر انداز کیوں کر دیا۔ کوئی نہیں پوچھتا کہ بخاری کی طرح حفاظ و محدثین کا وہ گروہ پہلی صدی سے 7ویں صدی عہد ابن تیمیہ تک وہ لوگ چھپے کیوں رہ گئے؟ کسی نے بھی ان کی تحقیق پر دم نہ مارا، کسی نے بھی اپنی مسند میں نقل قول نہیں کیا، شاید اس لیے کہ بازار تحقیق میں وہ بے وقت ہو کر رہ جائے گی۔ ان باتوں کے علاوہ کہاں سے سراغ ملا کہ اس حدیث غدیر کے تواتر کا مجرمانہ انکار کر دیا گیا، اور یہ کہ شیعہ اسی تواتر پر اعتبار کر کے امامت علی کا استدلال کرتے ہیں، حالانکہ یہ حدیث احاد ہے۔ حاشیہ نمبر 1 المقاصد، صفحہ نمبر 290، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 272، الصواعق المحرکہ، صفحہ نمبر 25، صفحہ نمبر 42۔ اس شخص کو ایسی بات کہتے ذرا باک نہیں، حالانکہ یہی حدیث جس کی سند میں اگر 8 صحابی ہوں تو اسے متواتر مانتا ہے۔ حدیث حاشیہ نمبر 2 الصواعق المحرکہ، صفحہ نمبر 13، صفحہ نمبر 23۔ اسی کے گروہ میں ایسے افراد بھی ہیں جو 4 صحابیوں کی روایت کو متواتر مانتے اور کہتے ہیں کہ اس کی مخالفت جائز نہیں۔ حاشیہ نمبر 3 المحلہ، جلد نمبر 9، صفحہ نمبر 6، مسئلہ نمبر 1511۔ اسی کے گروہ میں ایسے افراد بھی ہیں جو 4 صحابیوں کی روایت کو متواتر مانتے اور کہتے ہیں کہ اس کی مخالفت جائز نہیں۔ وہ حدیث الائمہ من قریش کو انس بن عمر اور معاویہ سے روایت کے باوجود متواتر مانتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 4 الفصل، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 89۔ دوسرا کہتا ہے کہ اس کو 12 افراد نے علی سے اور علی نے رسول سے روایت کی، پھر کہتا ہے کہ 12 طریق علی تک منتہی ہوتے ہیں، لہٰذا حدیث متواتر ہے۔ حاشیہ نمبر 5 البدایہ و نہایہ، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 289، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 321، حوادث سن 37 ہجری۔ ایک دوسرے صاحب نے
تقلت الفتح الباغیہ کو عمار کے لیے متواتر بتایا ہے اور اس کی نسبت عمار، عثمان، عبداللہ بن مسعود، حذیفہ، ابن عباس اور دوسروں کی طرف دی ہے۔ حاشیہ نمبر 6، تہذیب التہذیب، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 409، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 385، نمبر 625، 665، الاصابہ، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 512، نمبر 5704۔ سیوطی الفاتح کہتے ہیں کہ اگر تواتر حدیث 10 افراد تک بھی ہو تو وہ پسندیدہ ہے۔ حاشیہ نمبر 7، الفی، صفحہ نمبر 16، صفحہ نمبر 44۔ یہ ہے تواتر کے متعلق ان لوگوں کا نظریہ، حالانکہ حدیث غدیر کو 120 اصحاب رسول یا اس سے زیادہ نے روایت کیا ہے اور اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ کہ احمد امین اپنی کتاب ظہر الاسلام میں لکھتے کہ شیعوں نے حدیث غدیر کی روایت برا بن عازب سے کی، حالانکہ وہ سب جانتے کہ محدثین نے دوسرے اصحاب رسول سے زیادہ تر روایت کی ہے۔ حاشیہ نمبر 1، ظہر الاسلام، صفحہ نمبر 194۔ اسی جلد میں 40 سے زیادہ عظیم علماء اہل سنت کی نشاندہی ہوئی ہے، جن میں احمد، ابن ماجہ، ترمذی، نسائی، ابن شیبہ جیسے لوگ ہیں۔ ان سب کے اسناد صحیح اور رجال ثقہ ہیں، لیکن احمد امین اسے صرف شیعوں سے ہی منسوب کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ حدیث استدلالی صلاحیتوں سے محروم ہو جائے۔ یہ بات احمد امین ہی پر منحصر نہیں بلکہ اہل سنت کے تمام مثنوی علماء کی یہی حالت ہے۔ ان کے منہ سے بڑی بات نکل رہی ہے، یہ صرف جھوٹ بول رہے ہیں، شاید تم اپنی جان کھو بیٹھو اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائیں۔ ابن حزم کے متعلق عام رائے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسے منحوس افراد کے متعلق کیا لکھا جائے جس کی گمراہی کی وجہ سے دانشوران عصر نے اس کی مذمت کی ہے، عوام کو اس سے دور رہنے اور تمام تالیفات کو نظر آتش کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ حاشیہ نمبر 1، لسان المیزان، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 200، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 229، نمبر 5737۔ آلوسی تو اپنی تفسیر میں اس کے نام سے ہی بھڑک اٹھتے ہیں، وہ خود گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ حاشیہ نمبر 2، روح المعانی، جلد نمبر 21، صفحہ نمبر 76۔ ایسے بکواسی کے متعلق کیا کہا جائے جسے اپنی تالیفات میں خدا اور رسول کی تکذیب، مقدسات شرع نبوی کے ساتھ گستاخی اور مسلمانوں پر احترام ترازی میں ذرا بھی باک نہیں، اپنی کج بحثی میں بغیر اساس و استناد قرآن و حدیث کے علم غلم فتوے جھاڑ دیتا ہے۔ ائمہ فن، حفاظ اور امت اسلامیہ کی طرف ایسے نظریات منسوب کرتا ہے جن کا کہیں پتہ نہیں۔ اس کی گمراہی کا ایک نمونہ یہ کہ اپنی فقہی کتاب المحلی میں مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی مقتول کے ورثہ میں غائب بچہ یا مجنون ہو تو اس موقع پر لوگوں کے درمیان اختلاف ہے۔ اس کے بعد ابو حنیفہ کا قول بیان کرتے ہیں کہ ایسی حالت میں قاتل سے قصاص کا حق ولی مکلف اور بالغ کو ہے، کمسن بچے کے بالغ ہونے کا انتظار نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد شافعی کا قول نقل کیا ہے کہ اگر مقتول کے علماء میں ایک بھی کمسن اور نابالغ ہو تو بڑے کو قصاص کا حق نہیں۔ حاشیہ نمبر 3، المحلہ، جلد نمبر 10، صفحہ نمبر 482۔ پھر اسی شافعی نظریے کی روشنی میں کہتا ہے کہ امام حسن نے حضرت علی کے قتل کا قصاص ابن ملجم سے لیا، حالانکہ علی کے دوسرے نابالغ بیٹے موجود تھے۔ اس کے بعد اعتراض کرتا ہے کہ اس قصہ قتل ابن ملجم میں شافعیوں کا تان خود ان پر بھی وارد ہوتا ہے، کیونکہ اس بارے میں شافعیوں اور مالکیوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں کہ جو بھی تعویل کی بنا پر کسی کو قتل کر دے اس پر قصاص نہیں، اور اس بارے میں امت اسلامیہ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ابن ملجم نے علی کو اجتہاد و تعویل کی بنا پر قتل کیا اور اس کا اجتہاد صحیح تھا۔ اس سلسلے میں قبیلہ صفریہ کا شاعر عمران بن حطان کہتا ہے، کیا کہنا اس پرہیزگار کی ضربت کا جس نے محض آسمان والوں کے خوشنودی کا ارادہ کیا تھا۔ میں جب بھی اسے یاد کرتا ہوں کہ میزان عمل میں خدا کے نزدیک مخلوقات میں کامل تر ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی جب بھی عبد الرحمن ابن ملجم کے تعلق سوچتا ہوں تو اسی نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ شائستگی میں تمام کائنات کے مقابلے میں کامل تر تھا۔
امام حسن کے اس عمل کی بنا پر حنفی ملامت کے مستحق ہیں، جسے وہ شافعیوں کے لیے جائز سمجھتے ہیں۔ وہ اپنے حصے کی ملامت نقل نہیں کرتے، اپنے کھودے ہوئے کنویں میں گرے ہیں۔ حاشیہ نمبر 1، تخلیص الجہیر فی تخریج الاحادیث الرافی الکبیر ابن حجر، صفحہ نمبر 416، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 46۔ اب ذرا میرے ساتھ آئیے، ہر وابستہ اسلام سے پوچھا جائے کہ یہ کنوارا فتویٰ کہاں سے آیا، حالانکہ اس کے مقابل میں رسول کی صحیح حدیث موجود ہے کہ یا علی تمہارا قاتل آخری زمانے کا کمینہ ترین انسان ہوگا۔ دوسری روایت میں ہے کہ لوگوں میں سب سے بڑا کمینہ، اور تیسری روایت میں کہ امت کا سب سے بڑا کمینہ، جس طرح ناقہ صالح کا قاتل قوم سمود کا کمینہ ترین شخص تھا۔ اس ارشاد رسول کو بالغ نظر حفاظ اور اکابر علماء نے متعدد طریقوں سے نقل کیا ہے۔ خود ابن حزم کے معیار کے مطابق متواتر حدیث ہے۔ ان کے اسناد طریقے مندرجہ ذیل کتابوں میں ہیں: مسند احمد، خصائص نسائی، الامامہ والسیاسیہ، مستدرک الحاکم، تخلیص ذہبی، تاریخ خطیب، استیاب سیر اسحاق، ریاض طبری، تاریخ ابن کثیر، جمع الجوامع سیوطی۔ حاشیہ نمبر 1، مسند احمد بن حنبل، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 263، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 326، حدیث نمبر 17857، خصائص نسائی، صفحہ نمبر 39، صفحہ نمبر 162، حدیث نمبر 153، السنن الکبریٰ، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 153، حدیث نمبر 8538، الامامہ والسیاسیہ، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 135، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 139، المستدرک علی الحسین، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 2140، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 151، الامامہ، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 60، الریاض النظرہ، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 208، البدایہ و نہایہ، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 323، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 358، حوادث سن 40 ہجری، کنز الاعمال، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 411، 412 اور 413، اور صفحہ نمبر 157 اور 399، جلد نمبر 13، صفحہ نمبر 192، حدیث نمبر 36571، صفحہ نمبر 193، حدیث نمبر 36577 اور 36578، صفحہ نمبر 196، حدیث نمبر 36587، جلد نمبر 11، صفحہ نمبر 617، حدیث نمبر 32998، جلد نمبر 13، صفحہ نمبر 140، حدیث نمبر 36442، صفحہ نمبر 141، حدیث نمبر 36443۔ ابن حزم کی اس رائے اور ارشاد رسول میں کیا مطابقت پیدا کی جا سکتی کہ آپ نے حضرت علی سے فرمایا، کیا میں تمہیں خبر دوں جسے قیامت میں سخت ترین عذاب دیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ فرمایا، ناقہ صالح کو پے کرنے والا قوم سمود کا شخص، اور وہ جو تمہاری داڑھی کو تمہارے خون سے خضاب کرے گا۔ حاشیہ نمبر 2، العقد الفرید، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 298، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 155۔ کیا ارشاد رسول سے بھی مطابقت پیدا کی جا سکتی ہے؟ یا علی تمہارا قاتل شبیہ یہود بلکہ یہودی ہے۔ حاشیہ نمبر 3، کنز الاعمال، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 412، جلد نمبر 13، صفحہ نمبر 195، حدیث نمبر 36582۔ نیز ابن کثیر نے نقل کیا کہ حضرت علی علیہ السلام اکثر فرمایا کرتے تھے، کیا رکاوٹ شقی ترین شخص کے لیے۔ حاشیہ نمبر 4، البدایہ و نہایہ، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 323، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 358، حوادث سن 40 ہجری، کنز الاعمال، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 411، جلد نمبر 13، صفحہ نمبر 187، حدیث نمبر 36557، صفحہ نمبر 194، حدیث نمبر 36580۔ کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں دوبارہ۔ ابن ملجم کے لیے فرمایا، کیا رکاوٹ شقی ترین شخص کو۔
حاشیہ نمبر 1 تاریخ طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 85، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 154، حوادث سن 40 ہجری، تاریخ کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 169، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 435، حوادث سن 40 ہجری۔ حضرت نے اپنے عیال سے فرمایا، خدا کی قسم میں چاہتا ہوں کہ شقی ترین شخص اقدام کر بیٹھے۔ حاشیہ نمبر 2 الریاض النظرہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 248، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 208۔ آپ کا 5واں ارشاد ہے، تمہارے شقی ترین شخص کے لیے کیا رکاوٹ ہے۔ حاشیہ نمبر 3 تاریخ کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 167، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 434، حوادث سن 40 ہجری، کنز الاعمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 412، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 191، حدیث نمبر 36570۔ آپ کا 6واں ارشاد ہے، تمہارے شقی ترین شخص کو کیا رکاوٹ ہے یا کس بات کا انتظار ہے۔ حاشیہ نمبر 4 محاملی کی اعمالی صفحہ نمبر 178، حدیث نمبر 150، ریاض النظرہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 248، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 205۔ کاش مجھے معلوم ہو سکتا کہ کس اجتہاد نے واجب الاطاعت امام کے قتل کی اجازت دی ہے، کس اجتہاد میں قتل امام کو خارجی عورت کا مہر قرار دیا گیا ہے۔ ابن ملجم قبیلہ مراد پر فریفتہ تھا، کیا رسول کے واضح حکم کے مقابلے میں اجتہاد کی گنجائش ہے۔ حاشیہ نمبر 5 الامامہ والسیاسیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 134، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 137، تاریخ طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 83، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 144، المستدرک جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 143، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 154، حدیث نمبر 4690، تاریخ کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 168، 168، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 435، البدایہ و نہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر صفحہ نمبر 328، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 361، حوادث سن 40 ہجری۔ پھر تو اس راستے سے تمام انبیاء و خلفاء کا قتل اجتہاد کی بھیٹ چڑھ جائے گا، لیکن یہی ابن حزم کا نظریہ عمر و عثمان کے قتل پر اجتہاد کی اجازت نہیں دیتا۔ کاش ہم یہ جان سکتے کہ کس قوم میں ابن ملجم جیسے پاپی کو سراہایا گیا ہے۔ ابن حزم نے اس کا نام بتا دیتے، اسلام کا تو یہ ذلیل عقیدہ نہیں، صرف خوارج کا ہے جو دین سے خارج ہیں، اور یہ بھی خارجی تھا۔ عمران کا احتجاج بھی اس نظریے کی تائید ہے۔ یا اللہ یہ عمران بن خطان کون ہے؟ ولی خدا، امام پاک امیر المومنین کی خونریزی کے شرمناک عمل کو اچھا سمجھنے کا انصاف تیرے ذمے، اس کے شعری بکواس کی کیا اہمیت ہے جس سے استدلال کر کے احکام اسلامی کی اساس قرار دی جائے۔ اس کے ساتھ آگے کتاب کا باقیہ حصہ اسی سلسلے کا، اسی موضوع کا نیکسٹ پارٹ میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔